بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں سننے کا ٹائم دیا. اور اس کے علاوہ میں صرف مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے عہدیداران کا بھی شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ احتیاطی کے طور پہ شریک رہے. موضوع صاحب حضرات، ہم آج یہاں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کیرپور کے وائس چانسلر کے خلاف اپنی آواز اعلیٰ ایوان تک پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں. شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کیرپور کے وائس چانسلر ڈاکٹر خلیل احمد ایکوپوٹو، جس کی 7 ماہ پہلے ایک نازلہ حرکات کا مشتمل ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی، طالبات اور ان کے والدین، اساتذہ اور دیگر ملازمین میں شدید غصہ اور پریشانی چھا گئی، جس کے نتیجے اس احتجاج کے نتیجے میں یونیورسٹیز کے اندر اور یونیورسٹیز کے باہر طلباء، اساتذہ، ملازمین اور سول سوسائٹی کے طرف سے ویڈیو اسکینڈل میں ملوث وائس چانسلر کی برطرفی کے لیے ایک احتجاجی تحریک شروع کی گئی. اس احتجاج کے نتیجے میں اس وقت سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس سید باقر علی نقوی نے اس ویڈیو معاملے کا نوٹس لیا اور وائس چانسلر ڈاکٹر خلیل احمد ایکوپوٹو کو ایک ماہ کی جبری چھٹی پر بھیج دیا اور اس ویڈیو کی اصلیت جانچنے کے لیے ایک 3 وائس چانسلر پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور یونیورسٹی کی 4 وائس چانسلر شہید بینظیر بھٹو، یونیورسٹی نواب شاہ، ڈاکٹر امانت علی جلبانی کو سونپی گئی. لیکن انکوائری رپورٹ نہ آنے کی وجہ سے وائس چانسلر کی ایک ماہ کی چھٹی میں 1 ماہ کا پھر سے اضافہ کر دیا گیا. اس کے بعد جب الیکشن ہوئی اور منتخب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ آئے، اس نے بھی اس وائس چانسلر کی چھٹی میں 2 ماہ کا اضافہ کر دیا. اور یہ 2 ماہ پورے ہونے کے بعد جب رپورٹ سبمٹ ہوئی، اس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سبمٹ ہوئی، وہ بھی نامکمل رپورٹ ہے کیونکہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس ویڈیو کی بنیاد پر اس کی اصلیت کہ وہ اصلی ہے یا نقلی وہ نہیں بتایا جا سکتا. حالانکہ پرائیویٹلی اس ویڈیو کی فارنسک کروائی گئی ہے لاہور کی لیب سے، اس میں وہ واضح لکھا گیا ہے کہ یہ ویڈیو اصلی ہے. اور لیکن گزشتہ 30 مئی کو وائس چانسلر نے ایک پٹیشن آنریبل ہائی کورٹ سکر بینچ میں داخل کرائی، جس پر معزز عدالت نے اس کی جبری چھٹی کو معطل کر دیا اور آئندہ پیشی 4 جون کو رکھی گئی. لیکن وہ 4 جون کو پیشی تو نہ ہو سکی، لیکن اس میں کمنٹس وغیرہ جمع کروائے گئے ہیں یونیورسٹیز اور بورڈز کی طرف سے. معزز صحافی حضرات، بی سی کی ویڈیو وائرل ہونے کے نتیجے میں ہماری یونیورسٹی میں جو نئے ایڈمیشن ہر سال ہوتے ہیں اس میں تقریباً 2,500 سے 3,000 سالانہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں. لیکن اس ویڈیو کے بعد اس میں آدھے سے زیادہ کمی ہو گئی اور لڑکیوں کی ایڈمیشن 70% اس میں کمی آ گئی، کیونکہ اس ویڈیو کے بعد ہر کوئی انسیکیور فیل کر رہا ہے. اس کے علاوہ اس وائس چانسلر کے ٹینیور میں نہ تو یونیورسٹی کی سینیٹ کا اجلاس ہوا اور اس اکارڈنگ ٹو دی کوڈ آف دی یونیورسٹی سال میں 2 مرتبہ سینیٹ کا اجلاس ہونا لازمی ہے، لیکن اس کے پورے ٹینیور میں کوئی اجلاس نہیں ہو سکا. نہ ہی سینیکیٹ کے اجلاس ریگولر ہوتے رہے اور نہ اکیڈمک کاؤنسل کا اجلاس ہوا، نہ ہی فورمز کے اجلاس ہوئے. اگر اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو HEC کی جو رپورٹس پبلشڈ ہیں اس میں واضح طور پہ اس کی کارکردگی کے بارے میں لکھا گیا ہے، جس میں PGTR رپورٹ ہے، اس کے علاوہ IP رپورٹ ہے. اس میں مکمل طور پہ اس کی کارکردگی کو کہا گیا ہے کہ یہ مکمل طور پہ ناکام ہے. اور ان رپورٹس میں لکھا گیا ہے کہ یونیورسٹی کا نہ ویژن ہے، نہ ہی کوئی مشن ہے، فائنینشیل پرپٹ ہے، اکیڈمک اور نان اکیڈمک ایکٹیویٹیز کے لیے وسائل نہیں ہیں. اس کے پورے ٹینیور میں نہ تو داخلے وقت پر ہوئے اور نہ ہی امتحانات پورے وقت پہ ہو سکے ہیں. کالج سائٹ کے امتحانات 2 سال کے منعقد نہیں ہو سکے ہیں. ریسرچ کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں، فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں.
इसके टेन्योर के दौरान तलबा पर थानों में मुकदमा दर्ज किए गए, जो भी एहतजाज करता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं, जिसमें मुलाजमीन पे भी मुकदमा दर्ज किए गए। बस सिर्फ एक ही चीज़ में तरक्की हुई, वो है इखलाकी इक़दार में कमी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये आला तालीम इदारे का सरबराह है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अहमियत इखलाकी इक़दार की पासदारी की होती है। जब इदारे का सरबराह एक ऐसी हरकत में मुलव्वस होगा तो फिर इस इदारे में किस तरह बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इस सिलसिले में हम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से इस वाइस चांसलर की बरतरफी के लिए गुज़श्ता 8 दिन से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक सिंध हुकूमत इस वाइस चांसलर को बरतरफ नहीं करती। हम उम्मीद करते हैं कि शहादत लतीफ़ यूनिवर्सिटी में एक बाकिरदार वाइस चांसलर मुकर्रर किया जाएगा, ताकि इलाके के गरीब तलबा और तालिबात को बेहतर इखलाकी इक़दार वाले माहौल में बेहतर तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया जा सके। शुक्रिया। ये बुधाई जो तय हुई थी उस इंक्वायरी का क्या हुआ, आप लोगों को क्या पता है? वो वीडियो फेक थी, सही थी, गलत थी, क्या? अच्छा, वीडियो तो सारी दुनिया ने देखी हुई है, उसको और वो प्राइवेटली जो फॉरेंसिक करवाई गई है उसमें तो वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये ओरिजिनल है, और जो गवर्नमेंट की जो कमेटी बनी थी उसने भी जो फॉरेंसिक करवाई है FI के थ्रू, वो भी कैलकुलेट नहीं कर सके कि ये असली है या नकली है। उसने नहीं लिखा गया कि ये फेक है या असली है। और वो जो खातून है वो एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमा थी, और उसने वो तो छोड़ के चली गई यूनिवर्सिटी को। वो उसने कोई कंप्लेन नहीं दी, हालांकि क्योंकि इंटरेस्ट होते हैं अपने जी और उसके अलावा मैं हमारे साथ हमारे यहाँ शहादत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ अपनी